والسلام علیہ وعلا آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا نتا تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فارج شریف نادی علی مدر الجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سین جلیب بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر کافی وقت ہو گیا احساس ہے مجھے بھی یقیناً لائق تحسین اور لائق داد ہیں آپ لوگ کہ اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں ایام اعزاں ہیں ہر جگہ پہ مجالس کا سلسلہ اس طرح ہے ٹائم پہ ممبر نہ ملے انسان لیٹ ہوتے ہوتے ہو ہی جاتا ہے لیکن امید کرتا ہوں لاہور سے آیا ہوں میرا مقصد میرا پیغام ضرور غور سے سنیں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اپنے گھر آیا ہوں بانی کی حیثیت سے کھڑا ہوں سید فدا حسین شاہ میرے بھائی ہیں میرے خون ہیں سادات کی جو ذمہ داری ہے کوشش کروں گا وہ ذمہ داری پوری نبھاؤں اور حقیقت تاکہ کردار حسینی بن جائیں گفتار حسینی بن جائے اظہار حسینی بن جائے زمانے کا حسین کہے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً اللہ سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور اگر تکلیف نہ سمجھیں تشریف تو فرما ہے آپ پیچھے پیچھے قدم قدم آگے آ جائیں تو میں مشکور رہوں گا آگے آگے تشریف لے ہیں انشاءاللہ سید ہیں دعا دیں گے بابا آپ تشریف لائے ہو دور دور سے چلو ایک ماحول بن جائے ذکر ادا کا میں آپ سب کا انتہائی مشکور مہربانی بابا شکریہ بابا سرکار کلندر کی دھرتی پر بیٹھ کر حسینیت کا پرچار کرنے والوں میں مشکور ہوں نعرہ حیدری ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد میں ریت کو زمانے کے امام کے نام کھڑا سنا رہا ریت واقف ہونی چاہیے کہ ہمارے سردار کے کون کون سے نام ہیں ہر کوئی اپنے علاقے کے چیف کو سردار کو مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے اس وقت قوم شیعہ کا سادات کا چیف ایک ہی ہے جس کو مہدی کہتے ہیں ہمارا چیف ہمارا سردار سادات قبیلے کا چیف مومنوں کا اس وقت سردار سرکار زمانہ سرکار قائم ان کے میں لقب آپ کو بڑا سنا رہا ہوں قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث مجلسوں کا وارث جلوسوں کا وارث
امام بارگاہوں کا وارث، مسجدوں کا وارث، روئے زمین پہ رہنے والے ہر ماننے والے کا وارث اور نہ ماننے والے کا بھی وارث۔ ماشاءاللہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا، آپ تو ایسے جاگ گئے ہیں، کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے۔ سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، غریبوں کا وارث، مسکینوں کا وارث، یتیموں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث۔ 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وامہد طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ کوشش کرنی ہے تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا ہے، اپنی موجودگی کا ہلکا سا مجھے احساس دلانا، اور انشاءاللہ آج آپ سے دل کی باتیں کریں گے۔ میں انتظار ہوں ایسے مجمع کی کہ جو ایسا مجمع ہو جو میرے مزاج کا ہو، تاکہ کچھ حقیقتیں کھول کے رکھوں۔ یقیناً روحانیت محسوس ہو رہی ہے، سادات کی محنت ہے، آپ سب مومنین کا تعاون ہے، محسوس ہو رہی ہے، اور میرا دل چاہے میں کوئی خاص آپ کے ساتھ باتیں کروں، لیکن آپ نے جاگ کے بھرپور سننا ہے۔ جب اب تھک جائے مجھے بتا دینا، میرے کو منٹ کوئی ایسے نہیں میں اتنے ٹائم پڑھوں گا، اتنا پڑھوں گا تو اتنا مجھے کچھ ملے گا، میں صرف آپ کی توجہ لینے آیا ہوں۔ اور سید کو امت سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، صرف امت متوجہ ہو جائے۔ ہماری جد نے، سرداروں نے، سیدوں نے ہمیشہ روئے زمین پر امت کی ہدایت کے مختلف سلسلے، مقصد تھا امت بچ جائے اور امت اس جگہ پہنچے جہاں مولا موجود ہے۔ ماشاءاللہ سید نے نعرہ لگوا کے اور بھی جگوا دیا، انشاءاللہ جاگتی آئیں گے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ سفر کریں۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما، یہ ایک حسرت ہے، حکم ہے ہر مومن کو محرم میں، خصوصاً 10 محرم کو یہ پڑھنا چاہیے۔ یا لیتنی، کاش میں ہوتا کربلا میں، کیا کرتا میں بھی فوز عظیم کو پاتا۔ فوز عظیم وہ کامیابی ہے، تمام علماء، عرفاء، مفسرین، مرخین اس بات پر متفق ہے۔ میری طرف دیکھنا بھائی صاحب، بچوں کو نہیں دیکھنا، بڑے اہم قیمتی جملے سمیٹتے جائیے گا۔ فوز عظیم وہ کامیابی ہے جس کے بعد اور کوئی کامیابی نہ رہ جائے۔ حسرت کروائی جا رہی ہے ہم سے، 1400 سال بعد بھی ہمیں کہا جا رہا ہے پڑھو، لیکن یاد رکھنا یہ کہا جا رہا ہے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں ثواب کی نیت سے پڑھو، مگر عرفاء فرماتے ہیں ثواب کی نیت سے بھی پڑھو، غور کر کے بھی پڑھو، اور اگر تم نے غور کر لیا پھر یہ حسرت نہیں رہ جائے گی، تم کربلا میں بھی ہوگے، تم فوز عظیم کو بھی پاؤ گے۔ عاشقوں نے فوز عظیم کو کیسے پایا، اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کریں۔ بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کاش ہوتے کربلا میں فوز عظیم کو پاتے، عاشقوں نے وہ فوز عظیم کیسے پایا؟ 2-4 کام اہم عاشقوں نے کیے جس کی وجہ سے وہ فوز عظیم کو پا گئے، اور ہمارے لیے حسرت کا کہے گا، حسرت رکھو۔ پہلا کام عاشقوں نے یہ کیا، جتنا بھی حسین سے پیار کیا، مخلص پیار کیا، سچا پیار کیا، ملاوٹ سے پاک پیار کیا۔ سب سے پہلا کام ملاوٹ سے پاک پیار کیا۔ ملاوٹ سے پاک پیار کیا ہوتا ہے؟ ایک پیار ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی ملاوٹ ہو، ایک پیار ہوتا ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ جو پیار ملاوٹ سے پاک ہو اس میں سودا گری نہیں ہوتی۔ بھئی میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں جتنا آپ سے پیار کرتا ہوں اس کو مجھے کوئی نہ کوئی رزلٹ چاہیے، نتیجہ چاہیے، مجھے کچھ نہ کچھ چاہیے۔ میں پیار جو کرتا ہوں یہ ملاوٹ والا پیار ہے۔ دوسرا پیار ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں اس لیے کہ
کہ آپ لائق محبت ہیں. آسان الفاظ میں اردو سمجھ آتی ہے نا بابا, اس لیے پیار کر رہا ہوں کہ آپ لائق محبت ہے. صلہ نہیں مانگتا, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے آپ سے محبت کے قابل بنایا. کربلائیوں کا پیار خلوص والا پیار, مخلص پیار, سچا پیار, ملاوٹ سے پاک پیار, طلب سے بے نیاز پیار. کہ میں اگر یہ مجھے اٹھا دیا میری طرف دیکھیں, اگر میں تم سے پیار کر رہا ہوں اور میں تم سے صلہ چاہ رہا ہوں, یہ ملاوٹ والا پیار. میں پھر دوہرا رہا ہوں, بات سمجھ آ جائے. کربلا والوں کو سلام آج 1400 سال بعد ہم کیوں پیش کرتے ہیں؟ انہوں نے حسین کو کہا حسین یہ ایک جان ہے, اس جیسی 70 جانیں بھی ملیں تیری جوتی پہ قربان. اچھا اس کا صلہ کچھ لوگے؟ چپ, کوئی جواب نہیں دیتے. اچھا میں خود دیتا ہوں, میں تمہارے پیار سے راضی ہوں, میں کہتا ہوں تم چلے جاؤ, میرے پیار میں تو قربانی ہے. حسین کی محبت قربانی مانگتی ہے. ہاں بابا, اور قربانی کے لیے عید الاضحیٰ میں علماء نے ایک قانون بنایا ہے, قربانی وہ قبول ہوتی ہے جو بے عیب ہو. غور نہیں فرمایا آپ نے, جملہ سر کہ مجبوری ہے, ٹائم جو لیٹ ہو گیا. قربانی وہ ہوتی ہے قبول جو, مہربانی واجب الاحترام, جو بے عیب ہو. جس میں کوئی نہ کوئی عیب ہو نا, وہ قربانی قبول نہیں ہوتی. یہ بھی ایک علیحدہ بڑا طویل موضوع ہے, لیکن میں واپس اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. عاشقوں نے ملاوٹ سے پاک پیار کیا. سرکار نے فرمایا تمہارے پیار کو سلام ہے, چھٹی نہ دے دوں, چھٹی دیتا ہوں. چپ, سارے خاموش بیٹھے. سرکار فرماتے ہو سکتے ہے تم مجبور اپنے آپ کو سمجھ کے بیٹھے ہو کہ تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے, میں تم سے بیعت اٹھا لیتا ہوں, تم چلے جاؤ, تمہارا اتنا پیار کافی ہے, چلے جاؤ. اور ہو سکتا ہے اس لیے تم نہ جانا چاہتے ہو کہ ہم چلے گئے تو حسین ناراض ہوگا, میں راضی بھی ہوں. بھائی فدائی شاہ جی وہ چھوٹے جملے نہیں تھے سرکار کے. امام وقت راضی ہو جائے اور رہتا کیا ہے؟ امام وقت کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے, امام وقت کی رضا میں محمد کی رضا چھپی ہے. سرکار فرما رہے ہم راضی ہیں, پیار کرتے ہو نا, پیار کرتے ہو, ہم راضی ہیں, چلے جاؤ. سرکار نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا, تم عبادت کرتے ہو جنت کی خاطر. جو جنت, جملہ بڑا قیمتی ہے, میں سندھ کی دھرتی میں 4 دنوں میں پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں, اگر غور فرما لیا تو کمال ہو جائے گا, ورنہ ادھر زمین پہ ہی رہ جائے گا. جنت ملنی ہوتی ہے اعمال کے قبول ہونے کے بعد. جب تم دنیا سے جاؤ گے تب جنت ملے گی. میں حسین جنت کا سردار کہہ رہا ہوں, میں تمہیں ابھی جنت دیتا ہوں. شاہ جی ایسا سوائے کربلا کے اور نظر نہیں آتا. سردار نے فرمایا میں جنت دیتا ہوں, لے لو. اور سردار ہی فرما سکتا, کسی کی جرت نہیں ہے. باقی دنیا ہم جیسے کھڑے ہو کے ادھر ادھر یا ہم جیسے اور لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جنت کی ٹکٹ ہے, جنت کی رسید ہے. ارے بھائی جنت بانٹنے کے لیے یا حسین ہونا پڑتا ہے یا حسین کا نوکر بہلول بننا پڑتا ہے. بے مہربانی سید میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ. جاگ کے بیٹھنے بابا, بہت تھوڑا ٹائم آپ کا لینا, زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنی, لیکن چند موتی عرفان کے ہیں وہ تمہاری جھولیوں میں ڈالنے کی کوشش کروں. توجہ ہے جی, جنت دیتا ہوں. جو چیز کنفرم نہیں آگے ملے گی یا نہیں ملے گی, سنا ہی ہے نا بابا جنت ہے. جنہوں نے کہا ہے وہی کہہ رہے ہیں, ہم دیتے ہیں. ہمارے پیار کا صلہ تم لے کے چلے جاؤ, ہم جنت دیتے ہیں. عاشق کیا کہتے ہیں ساری باتیں سن کر, سرکار ہم لالچی تھوڑے ہیں. ہائے ہائے ہائے, واہ بھائی واہ, بھائی کیا بات ہے سرکار, لالچ تو بری بنا. عاشق یہاں فقیر کہتے ہیں, یہاں تھوڑی سی کلندرانہ بات ہو جائے نا, کلندر کی دھرتی میں بیٹھے ہو, تھوڑی سی بات ہو جائے. یہاں فقیر کہتا ہے, فقیر یہ وہ فقیر نہیں جو اپنے آپ ہو گیا میں فقیر میں فقیر میں فقیر. فقیر کا بھی ایک مقام ہے. ہاں
فقیر فقر فاقہ سے ہے، دنیا کی ہر شہرت، ہر عزت، ہر آرام، ہر مزہ، ہر چیز سے فاقہ فقیر ہے۔ یقین، مہربانی، کیا بات ہے آپ کی معیار سماعت کی۔ میں نے کہا تھکے بیٹھے ہوں گے رات کے 12:15 ساڑھے 12، ماشاءاللہ۔ عزت، شہرت، شہوت، نام، نمود، نمائش، سٹائل، فنکاریاں، منافقت، دکھاوا، ان سب چیزوں سے فاقہ جو کرتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے۔ فقیر کا ایک اور بڑا کمال ہے، خدا جانتے ہیں، فقیر کا ایک اور بڑا کمال ہے، فقیر کہتا نہیں پھرتا وہ میرے لئے دعا کرنا، وہ میرے لئے دعا کرنا، وہ میرے لئے دعا کرنا۔ فقیر زمین پہ چلتی پھرتی دعا ہوتی ہے۔ دھرتی بڑی عظیم پہ بیٹھے، ہاں ہاں، سرکار قلندر کبریا، دھرتی بڑی عظیم ہے۔ سرکار قلندر بادشاہ معمولی ہستی کا نام نہیں، لیکن سردار قلندر کا عشق دیکھا ہے کہاں بیٹھا ہے؟ علی کی گلی میں۔ غور کیا کرو، سوچا کرو، قلندر اگر علی کی گلی میں بیٹھا ہے تو کیوں دروازے پہ کیوں نہیں جاتا؟ قلندر ہم جیسوں کو سمجھا رہے ہیں جتنا علی تم نے آسان سمجھ لیا اتنا نہیں ہے۔ ارے سرکار دروازے رسول تک کیوں نہیں جاتے؟ دروازے علی تک کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے بابا میری معافی، آگے سلمان بیٹھا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں، گلی میں ٹھیک ہوں، سرکار آگے کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا علی کا دروازہ عام دروازہ نہیں، علی کا دروازہ وہ کراس کرے جو محمد ہو۔ میں مہربانی، سلام ہے، کیا بات ہے، بسم اللہ، 100 بسم اللہ، لکھ بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ۔ علی کا دروازہ وہ کراس کرے کم از کم جو محمد ہو۔ علی کا دروازہ کراس کرنا کو معمولی کام ہے۔ سرکار قلندر سبق دے رہے ہیں، اور سرکار نے اپنے آپ کو جو پسند فرمائے نا لقب سگ، وہ اپنے لیے کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ہم نہیں کہہ سکتے بھئی علی کے در کے وہ، نو ہم نہیں کہہ سکتے، ہماری تو گلی تک پہنچ نہیں۔ علی کی گلی عام گلی نہیں، محلے کی گلی نہیں، کسی شہر کی گلی نہیں، علی کی گلی وہ ہے جس گلی میں فرشتوں کی آمد و رفت ہے۔ دنیا کبھی کبھار سرکار، میں تو آدھی دنیا تو مولا نے مجھے پھرائی ہے، میں دیکھے کہیں نہ کہیں دنیا سرکار قلندر کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتی۔ میں ان کو کہتا ہوں کملے تمہاری عقل جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی، ذہنی بیمار ہو۔ ارے کیوں؟ میں نے کہا تم اس ہستی کو تم ٹھیک نہیں سمجھ رہے، جن کو تم اچھا سمجھ رہے ان کی تو قبروں پہ سلام کرنے کو نہیں جاتا، وہاں جا کے دیکھو چراغ ہی نہیں بجھتا۔ آئے ہائے ایسے ہے نا، میں کہا وہاں جا کے دیکھو۔ میں نے کہا یہ میں چیلنج تمہیں کر رہا ہوں، کہتے ہیں ہم نے سنا، میں نے کہا چیلنج کر رہا ہوں، جو ہی دروازہ سرکار کا کراس کرو، جو ہی مزار سامنے آئے، تم اپنے آپ میں نہیں رہو گے، تمہارے اندر عجیب مستی پاری ہو جائے گی۔ علی کی خوشبو کے کمال کو قلندر کہتے ہیں۔ مہربانی، ماشاءاللہ جاگے ہیں، اب بات آپ کے چلاتے ہیں۔ کتنے خلوص والے ہیں عاشق، کیا کہا جنت، کہا آقا لالچی نہیں ہے، آقا ہمارے پیار میں کھوٹ نہیں ہے، خالص ہے۔ ابھی دیکھو آگے اعمال کی قبولیت کے بعد جنت ملتی ہے، آقا نہیں، آقا کس جنت میں جائیں گے؟ آپ کو چھوڑنے کے بعد بھی کوئی جنت ہے؟ ہائے 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 شاہ جی اللہ وائز، آپ کو چھوڑنے کے بعد بھی کوئی جنت ہے، آپ کے علاوہ بھی کوئی جنت ہے؟ میں نہیں سمجھا پائے۔ چھٹی امام کا دور ہے آپ کے مولا کا، سرکار تشریف فرمائے، ایک بندہ آگے کہتا ہے ابن رسول اللہ میرا سلام، سرکار فرماتے علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار میرا دل تھا میں آپ کو سلام پیش کروں، متر دیکھیے گا، ماشاءاللہ بندے آ رہے ہیں متر دیکھیے گا، سرکار کو سلام پیش کرنا تھا، اور کوئی کام؟ سرکار آپ رسول کے بیٹے ہیں، آپ نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، سرکار بتائیں میں جنت جاؤں گا؟ بندوں کی سوئیاں شاہ جی جنت کے علاوہ کہیں جاتے ہی نہیں۔ کربلا سکھاتی ہے 72 کی ٹھکرائی ہوئی چیز کا نام جنت ہے۔
سرکار میں جنت جاؤں گا، چک امام تشریف بھائی اپنا رسول اللہ میں جنت جاؤں گا، سرکار فرماتے اللہ سے دعا مانگ جس جنت میں تو اس وقت بیٹھا ہے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے گا۔ جنت دیتا ہوں چلے جاؤ، جنت دیتا ہوں چلے جاؤ، چھٹی ہے۔ کہا آقا ہم نہیں جانا چاہتے۔ آقا ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ہم قتل کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں، حسین تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی چھوٹا جملہ نہیں تھا۔ میں نے 72 سے تخیل میں پوچھا، میں نے کہا 72 تم نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، 70 مرتبہ قتل کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ زندہ ہونا کوئی آسان کام ہے؟ زندہ تو اللہ کے سوا کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ کہنے لگے ذرا غور کرو، اللہ کے سوا کر کوئی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے اذن سے بہت لوگ زندہ کر گئے۔ میں نے کہا تاریخ میں بتاؤ۔ کہنے لگے محمد کے پسینے سے بنا ہوا عیسیٰ مردے زندہ نہیں کرتا ہے۔ کہنے لگے اگر محمد کے پسینے سے بنا ہوا عیسیٰ مردے زندہ کرتا رہا، محمد کا خون حسین بھی زندہ کر سکتا ہے۔ بھئی کیا بات ہے، شکریہ۔ آدھا سفر ہم نے طے کر لیا، تھوڑا رہ گیا۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں بس ابھی آپ کو بھیجتے ہیں اور آپ آرام فرمائیے گا، لیکن یہ ایام ایسے ہیں، ان ایام میں خصوصاً رحمت برستی ہے۔ یہ ایام بڑے قیمتی ہیں، اتنا ثواب لکھا ہے کتب میں علماء نے ان ایام میں جاگنے کا، حسینیت کے مشن کو آگے بڑھانے کا۔ آپ بیٹھے ہو، آپ بھی ایک حسینیت کا مشن آگے بڑھا رہے ہو۔ بیٹھنا تو ہے، فریش ہو کے بیٹھنا چاہیے، امام پہ احسان لگا کے نہیں، امام کا احسان سمجھ کے۔ بھئی میں بیٹھا ہوں، میں مولا کی مجلس بنا بیٹھوں تو مولا کی مجلس نہیں ہوگی نا بابا، مولا کی مجلس تیری میری محتاج نہیں، مجھ پڑھنے والے کی محتاج نہیں، تجھ سننے والے کی محتاج نہیں، مولا کی مجلس محتاج نہیں، مولا کی مجلس تمہارے اوپر کرم کرنے کے لیے برپا کی جاتی ہے، تمہارے اوپر شفقت کے لیے برپا کی جاتی ہے۔ سرکار کیا فرماتی ہے؟ لے لو۔ کہتے ہیں آقا سوری نہیں چاہیے، 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا دے، حسین آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب فرمایا نا آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، دیکھنا میری طرف، سرکار نے ان کو ایک انعام دیا۔ سید جی واجب الاسلام بھائی جی، سرکار نے انعام دیا، یہ انعام بھی چھوٹا نہیں۔ کربلا کی سرزمین پہ بیٹھ کر پاک ید اللہ نے دراز ہاتھ کیا، اپنی جبین پہ رکھا، حسین ہاتھ رکھ کے جبین پہ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو تم پر حسین ابن علی کا سلام۔ یہ کوئی چھوٹا سلام تھا؟ نہ شاہ جی، فدا شاہ جی، یہ اتنا بڑا سلام ہے، خدا جانتا ہے جس کو یہ سمجھ آ گئی ولایت کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، جس کو پتہ چل گیا نا یہ گھر ولی نہیں، یہ جس کو چاہے ولی بنا دے گا۔ ماشاءاللہ، شکریہ رانی پور، کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ کے جاگنے کو سلام ہے، کیا بات ہے۔ یہ گھر ولی گھر ہے، جس کو چاہے ولی اللہ بنا دے۔ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو تم پر حسین ابن علی کا سلام پہنچے۔ اے اللہ کے ولیو، ایک جملہ اور عرض کرتا جاؤں، تھک تو نہیں گئے؟ تو کی بات ہے؟ اچھا سنو، انہوں نے وفا کا یقین دلایا تھا فدا شاہ جی شب عاشور، شہادت ہوئی تھی روز عاشور، وفا کا یقین شب عاشور 10 محرم کی رات، شہادت ہوئی تھی روز عاشور۔ یہی تو ان کا کمال چھپا ہے، انہوں نے ہم جیسے کو درس دیا زمانے کا محمد اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، ابھی شہادت نہیں ہوتی یہ پہلے ولی بنا دیتے ہیں۔ اہم نکتہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کوشش کرنا بھولانا نہ۔ یہ اتنے کریم ہے، صرف وفا کا یقین دلا دو یہ ولی اللہ بنا دیتے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے؟ بات تھوڑی سی آگے چلاؤں، آ جائے جی بسم اللہ۔ خلوص والا پیار وہ ہوتا ہے جس میں سوداگری نہ ہو، جس میں لے اور دے نہ ہو۔ میں نے پیار کیا،
مجھے دو گے کیا؟ مثلا اب میں ایک مجلس کی بات کر دیتا ہوں تاکہ مجلس میں بیٹھے ہیں بات جلدی سمجھ آ جائے. مجلس میں بیٹھے ہیں ہم سب, مولا ہم مجلس میں بیٹھے ہیں, ہمارا احسان ہے مولا, اس کا بدلہ ہمیں کیا دے گا؟ ہماری مصیبت دور کر, ہماری پریشانی دور کر, ہماری ٹینشن دور کر, ہماری تکلیفیں دور کر. یہ ملاوٹ والا پیار ہے. اگر خالص محبت ہو گئی پھر کہو گے مولا یہ کوئی تیرا تھوڑا احسان ہے, تو نے ہمیں وہاں بٹھایا جہاں تو خود بھی بیٹھا ہے. شکریہ رانی پر, مہربانی رانی, راضی ہو گیا. خالص جہاں ہوگا وہاں ملاوٹ نہیں ہوگی, وہاں شکریہ ادا کرو گے مولا. اور اگر یقین کے ساتھ حسین کی بھائی فدا شاہ جی مجلس میں کوئی آئے, خدا جانتا ہے اس کی آدھی پریشانیاں, ٹینشنیں, تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ کوئی معمولی جگہ نہیں جہاں ہم بیٹھے ہیں. ہاں, محلے کی مسجد سے لے کر مسجد نبوی تک, دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے نمازی سے لے کر کائنات کے بڑے سے بڑے نمازی تک, کوئی بھی کہیں نماز پڑھے, حکم نہیں فرشتوں کو جاؤ پروں سے صفائی کرو. واحد مجلس حسین ہے, ابھی شروع نہیں ہوتی, حکم ہے جاؤ پروں سے صفائی کرو. اللہ جہاں تو رہے ہیں وجہ بتا, کہا اس لیے جاؤ یہاں صرف سننے والوں نے نہیں بیٹھنا, 14 نے بھی بیٹھنا ہے. تھوڑا احسان ہے, اس لیے پیار خلوص والا ہونا چاہیے. زندگی سے نکال دو مولا ہم نے احسان کیا, نہیں مولا تیرا احسان ہے. کیوں؟ فائدہ ہے. یہ جو کہتے ہو نا ہے ہماری درسگاہ کربلا, کربلا, میں بڑے آرام سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. کہتے ہو نا ہے ہماری درسگاہ کربلا, کربلا, یہ کربلا کا درس ہے. ایک بھی حسینی نے حسین پر احسان نہیں لگایا, حسین کا احسان سمجھ کر شکریہ ادا کیا. یہ کربلا ہے. اور حبیب جون جتنے بڑے عاشق ہیں, کسی بات ہوئی آنکھوں پہ پٹی بند کی, شرم کے مارے آنکھیں نہیں کھول رہا, آ کے ہاتھ رکھے قدموں پر, سرکار فرماتے ہیں اور پٹی اتار, میں حسین. آنکھوں سے پٹی اتار, میں حسین. اور اب شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں, شرم کرنے کی ضرورت نہیں. حسین کہتے ہی اسے ہیں جو حسین کے در پہ آ جائے حسین ماضی یاد نہیں دلاتا. اللہ اکبر. اور تو ہمارا بھائی ہے, جو ہی جھکا سینے سے لگایا. کریم جو ہوئے, اس نے اپنی پوری گفتگو میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا مولا یزیدی لشکر چھوڑ کے آیا ہوں, مجھے کیا ملے گا. بھائی فدا شاہ جی یہ کربلا جس کو یہ سمجھ آگی خدا جانتا ہے زندگی بدل جائے گی. ایک دفعہ بھی نہیں کہا حسین میں یزیدی لشکر, دشمن کا لشکر چھوڑ کے آیا ہوں, تیرے پاس آیا ہوں, مجھے دے گا کیا. ایک دفعہ بھی نہیں کہا. بار بار کہتے ہیں حسین تیرا شکریہ, حسین تیرا شکریہ, حسین تو نے مجھ جیسے کو قبول کیا. فرماتے تو ہمارا بھائی ہے. حیران ہو کے کہتے, میں تو دیکھنا جناب, حیران ہو بات کر لیں بسم اللہ, کوئی بات نہیں, درود پڑھے شہنشاہ. حیران ہو کے کہتے ہیں آقا آپ مجھے بھائی بلا رہے ہیں. فرماتے ذرا کان لگا کے دیکھ, خیام میں میری بہنیں بھی تجھے بھائی کہہ. کتنا کریم گھرانہ ہے ہم, یہ امت کو اندازہ ہے. بات کیا چل رہی تھی, میں بس مختصر کروں, نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کروں. 2 جملے مسائب اور اجازت چاہتے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ تشریف فرما رہے ہیں, بلکہ میں اور بھائی فدا شاہ آپ سب کے ہم سادات آپ کے شکر گزار ہیں. آپ اتنی دیر تشریف فرما رہے ہیں. پورے درس کربلا میں پہلا درس میں نے آپ کو کہا ہے خلوص نظر آتا ہے, بے لوث پن نظر آتا ہے. انگلش میں کہتے ہیں انکنڈیشنل, کچھ نہیں چاہیے, نظر آتا ہے. آگے کتنے کریم ہیں جو کہتے ہیں نا کچھ نہیں چاہیے, پھر وہ کہتے ہیں اور ہم نے اپنا آپ تجھے دے دیا تیرے مانگے بغیر. تو اتنا کمال پہ پہنچ گیا, 1400 سال بعد بھی تجھے کوئی تلاش کرے گا کہ حسین کے ناصر کہاں ہیں, اس کو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں. جہاں بھی کربلا کی مٹی غور سے دیکھے گا حسین نظر آئے گا, 772 بھی نظر آئے گا.
آگے رنگ دیتے ہیں نا، کریمی فرما دیتے ہیں. کیا بھائی فدا شاہ جی کریمی ہے؟ مولا جانتا زید بھائی کیا کریمی ہے. کوئی لیبارٹری آج کربلا کی مٹی میں، ایک میں منفرد سے جملہ دینے لگا اورانی پر والوں کو، کوئی کربلا کی مٹی میں کوئی لیبارٹری آج فرق نہیں بتا سکتی اس کربلا کی مٹی میں حسین کا خون کون سا ہے اور ہور کا کون سا ہے. اللہ اکبر. کوئی نہیں بتا سکتا وہ خون کون سا ہے، وہ خون کس کا ہے، وہ نہیں. یہی سمندر کا کمال ہوتا ہے. نہروں کو، دریاؤں کو اپنے اندر ایسا جذب کر لیتا ہے، فرق نہیں پتہ چلتا اس میں نکلنے والی، اس میں گرنے والی نہر کون سی. یہی سمندر کا کمال ہے، یہی سمندر کی شفقت، اور یہی سب کچھ کربلا نے کیا. اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی. باتیں تو اس پہ ڈھیر ہو سکتی تھی لیکن میں یہیں چھوڑ رہا ہوں. اگر یہاں تک بات سمجھ آ گئی، آؤ ایک نعرہ ہم لگاتے ہیں. ہے ہماری، ساروں کو آتا ہے نعرہ ماشاءاللہ. سید نے لنگر کھلائے، اب کروائیں گے. چلایا ماشاءاللہ، لنگر کھا کے تو بندہ فریش ہو. سیدوں کا تو یہ کام ہے، پہلے توام پھر کلام. پہلے کھانا کھلاؤ پھر ذکر سنو. تھک تو نہیں گئے؟ لنگر کھا کے تو فریش ہو جاؤ نا یار. بھائی بہت شکریہ. مطلب دیکھنا ہے ہماری درسگاہ کربلا. کربلا درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس. شاباش. درسگاہ سے لیا جاتا ہے درس. آؤ کربلا سے درس لیتے ہیں. کربلا ہمیں درس دینا. کربلا کہتی ہے دیکھو ہمارے اندر رہنے والے 72 نے اپنے زمانے کے حسین کو وفا کا یقین دلایا، اپنے آپ کو ان پر قربان کر دیا. اچھا کربلا تیرا شکریہ. ہمارے لیے درس کیا ہے؟ کربلا کہتے ہیں جس طرح 72 نے اپنے آپ کو اپنے امام پہ فدا کیا، تم اپنے زمانے کے امام کو اپنے آپ پہ قربان کرنا. نچوڑ دے رہا ہوں، نچوڑ دے رہا ہوں. نہیں، ہم اس وقت 61 ہجری میں تو نہیں جا سکتے نا. ہم جنگ صفین میں جا سکتے ہیں، خیبر میں جا سکتے ہیں، خندق میں جا سکتے ہیں؟ نہیں. ہم تو آئی اس وقت ہیں جب پروردگار نے ہمیں بھیجا. زمانے کا حسین غیبت میں ہے، زمانے کا علی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. ہم اس دور میں پیدا کیے گئے. تو اس میں ہمارا کمال نہیں، ہمارے مالک کا کمال ہے. کمال بتاتا جو رانی پر ضائع نہ کرے. کمال یہ ہے جتنے عاشق حسین کے، جتنے عاشق علی کے، بھائی فدا شاہ جی میں پہلا نچوڑ دینے لگا ہوں، اب میں توجہ چاہوں گا. جتنے عاشق علی کے، جتنے عاشق حسین کے، جتنے عاشق حسن کے، جتنے عاشق سید سجاد کے، ہر دور کے امام کے جتنے عاشق ہیں، سب اعلیٰ منزل پہ پہنچ جائیں. فرق ہے مہدی کے عاشقوں کا. فرق کیا ہے؟ ان عاشقوں نے اپنے اپنے امام کی مانی. امام کو دیکھ کر ہم نے ماننا ہے غیبت میں، دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور. دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے. مخلوق احسان ذوالفقار ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. یا علی کی جو تلوار تھی وہ جب بھی چلتی تھی شجرے دیکھ کے کاٹتی تھی. کاٹتی تھی. سنا ہے؟ تھوڑی سی اگلی کی بات سنا رہا ہوں. اچھا، ایک دفعہ جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مولا سے کہا یا علی جتنے آپ کی تلوار نے کاٹے اتنے میری تلوار نے کاٹے. مولا فرماتے ہیں تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. مولا ایک گزارش کروں. مولا جنگ میں تو تھے سارے دشمن، کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا. مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں. مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. سن مالک اشتر، میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا. ہم نے کس کا ناصر بننا ہے؟ امام زمانہ. یہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے اپنے امام تک پہنچو. یہ مجالس ہمیں پہنچاتی ہیں اپنے امام تک. یہ ماتم ہمیں پہنچاتے ہیں اپنے امام تک. یہ جلوس ہمیں لے جاتے ہیں ہمارے امام تک. یہ غازی کا علم ہمیں راستہ دکھاتے امام تک پہنچنے کا. حسین کی زلزلہ ہمیں راستہ دکھاتی امام تک پہنچنے کا. گھبرا گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، قرآن کھول لیتا ہوں، کوئی مشکل نہیں. اگر آپ ابھی نہیں سمجھ آ رہی تو قرآن کھول لیتے ہیں، مجھے کیا، تھوڑا اور جاگ لینا.
میں تو چھٹی دینے لگا تھا، آپ کا دل نہیں ہے تو پھر تھوڑا اور جاگ لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ناداؤ کل اناس بامامہم، ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کہا جائے گا سلمان علی کے دور والا کھڑا ہو جائے 72، حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں کہا جائے گا مہدی کے دور والے اب عاشقوں میں شمار ہونا ہے تو پیار خلوص والا رکھو، جو میری گفتگو کا نچوڑ تھا، اتنا خلوص والا پیار رکھو، مجلس پہ آ کے بھی کہو صاحب و زمان تیرا شکریہ مولا، ہمیں اس قابل بنا ہم بھی تیرے حر بن سکے۔ جلوس پہ چلتے چلتے کہو مولا تو ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں چل رہا ہے، مولا ہمیں اس قابل بنا، آقا ہمیں اس قابل بنا، مولا ہم تجھے لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں۔ فرمایا جو انتظار کرتا ہوگا نماز میں، بھائی فدا شاہ جی بس چھوڑ سنیے گا، میں بس اجازت لینے لگا ہوں، میں کافی پڑھ گیا۔ جو بندے تھکے بیٹھے ہیں، ٹائم بڑا ہو گیا۔ فرمایا گیا جو انتظار جی اچھا آپ میرے سامنے آؤ نا، ہاں بسم اللہ، آج 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 سامنے میں زیارت کر سکوں نا، میں مومنوں کی کھول کے زیارت۔ فرمایا جو انتظار کرتا ہوگا نماز میں، روزے میں، ماتم میں، مجلس میں، جلوس میں، لنگر میں، نیاز میں، آنے والا امام اچانک آئے گا، اس کو چاہیے وہ انتظار کرے ایسے جیسے انتظار کرنے کا حق ہے، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، سکھر جا کے کراچی جا کے فلائٹ نہ لینا پڑے، انشاءاللہ نہیں لینی۔ معصوم فرماتے ہیں تم جہاں ہوگے، رانی پور میں ہوگے، تمہارا پہلا قدم رانی پور میں، دوسرا قدم کعبے میں ہوگا۔ اور اگر رات کو بستر پر سو رہے ہوئے، صبح صبح اٹھ کے تکیے کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھنا، رکا لکھا ہوگا جس کا انتظار کر رہے ہو کعبے آ گیا۔ یہاں تک فرمایا مہربانی، جہاں تک فرمایا گیا اگر مر بھی گئے گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے جس کونے میں دفن ہو گئے سارے میت کو حاضر میت کہہ کے دفنا کے چلے جائیں گے۔ باپ بیٹے کا جنازہ پڑھے، بیٹا باپ کا جنازہ پڑھے، بھائی کا پڑھے، حاضر میت حاضر میت حاضر میت، مگر جب تمہارا زمانے کا امام آئے گا اگر تم منتظر ہوئے، آ کے کہے گا اٹھ میرا نوکر میں آ گیا۔ شرط انتظار ہے۔ اچھا انتظار کرنے والا کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں غازی کالم بہت کچھ سکھاتا ہے۔ غازی کالم کہتا ہے مہدی کے قابل بنو۔ میں نے غازی کالم سے پوچھا سرکار کی شبیہ کیسے قابل بنے؟ کہا جب مجھے دیکھنا پھر کسی کو نہ دیکھنا۔ یہ اہم درس تھا، جب مجھ پہ نگاہ کرنا، جہاں میں نظر آؤں مجھے دیکھنے کے بعد کسی حرام چیز کو نہ دیکھنا، پھر تم مولا کے قابل بنو گے۔ نہ محرم کو نہ دیکھنا، نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا، موبائل پاک رکھنا، پھر تم دیکھ سکو گے۔ ادروائز جتنا تم عبادات کرو، جتنا تم عزاداریاں کرو، تمہیں ثواب تو ضرور ملے گا، قرب امام نہیں ملے گا۔ کیونکہ نماز کے کتنے فائدے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بھی بچاتی ہے، بے حیائی سے بھی بچاتی ہے۔ اگر نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے تو ماتم حسین نہیں بچاتا ہے۔ پہلی شرط ہے پاکیزگی، صاف ستھرے، اس کا آپ کے امام نے کلیہ بھی دیا ہے۔ بھائی فدا شاہ جی سرکار فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا سمجھ کے گناہ نہ کیا کرو۔ کسی نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ فرمایا جہاں تم اکیلے ہوگے یاد رکھنا تمہارے ساتھ دوسرا میں ہوتا ہوں، تم اکیلے نہیں ہوتے، جہاں تم دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تم تین ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ تم اپنے آپ کو اکیلا سمجھ کے گندہ نہ کیا کرو، آلودہ نہ کیا کرو، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب کتنی افسوس کی بات ہے، مولا ساتھ ہو بندہ کوتاہی کرے، اچھا تھوڑا لگتا ہے۔ اس لیے غازی کے علم پر نگاہ کرنے والا امام کا منتظر بن کے اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھے، پھر حسینی کہلوا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ مخلوق خدا کے عیب چھپائے نہیں،
امام کا لقب ہے یا علی بادشاہ کا امام المتقین، متقیوں کا امام، متقین کا امام، ایسے ہے یا نہیں؟ مولا سے پوچھا گیا مولا متقی کیسے ہوتے ہیں؟ مولا نے بڑی لمبی تعریف فرمائی، اس میں ایک جملہ فرماتے ہیں متقی وہ ہوتے ہیں جو کسی کا عیب دیکھ کے پردہ ڈالے۔ یہ حسینیوں کا کمال ہے، کسی کا عیب دیکھ کے پردہ، یہ نہیں عیب دیکھیں اور اچھالتے پھریں۔ اس لیے آپ کے مولا فرماتے ہیں، یعنی فرماتے میرا چاہنے والا گندی مکھی نہیں ہوتا جو پھوڑوں پہ بیٹھے، جو گند پہ بیٹھے، کوڑے پہ بیٹھے۔ فرمایا میرا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو پھولوں پہ بیٹھے۔ جب تک کردار میں تبدیلی نہیں آئے گی، خدا جانتا ہے حسینیت اپنے کمال کو نہیں پہنچے اس بندے کے لیے۔ بندہ کہتا ہے نا میں حسینیت کو کمال پہ پہنچاؤں، جب تک کردار کمزور رہیں گے لوگوں کو کہتا پھرے گا یار دعا کرنا، یار دعا کرنا، یار دعا کرنا۔ کردار کمال ہو گیا پھر جو کہے گا وہ پورا کرے گا۔ خوبصورت ٹائم ہے ہمارے پاس یہ اذان، بس اس سے زیادہ نہیں۔ پھر مولا نے موقع دیا، ضرور انشاءاللہ تفصیلی وقت پہ آئیں گے آپ کے ساتھ، ضرور گزارشات کریں گے۔ میرا گھر ہے، میرے بھائی ہیں، کچھ نہ کچھ دنیا میں کر جاؤ، فائدہ ہے، سکھی رہو گے۔ جناب میری طرف دیکھنا، اب آگے آگے بیٹھ تو گئے، ایک جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ کوئی کہے نا سید اتنی باتیں کر گیا، ہم جیسوں کا انتظار کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ سید کہہ گیا مجلس میں انتظار، ماتم میں انتظار، لنگر میں انتظار، نیاز میں انتظار، جلوس میں انتظار، نماز میں انتظار، ہم جیسوں کے انتظار کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو بتا دینا قرآن کہتا ہے ایک نبی پہ جب آگ بلند کی گئی تھی، آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے، اس وقت ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا روک کر کہاں جا رہا ہے؟ کہا نبی کی آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ ان سے کہا کہ نبی کی آگ بھی دیکھ اور اپنا قطرہ بھی دیکھ۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا اس میں کوئی شک نہیں، میرا قطرہ آگ نہیں بجھا سکتا، میرا نام وفاداروں میں تو آ جائے گا۔ میرا نام نبی کے وفاداروں میں تو آ جائے گا۔ کم از کم ہمارا نام قائم آل محمد کے وفاداروں میں تو آ جائے گا۔ ایسا کردار ہونا چاہیے ہمارا، دنیا کو بتانا نہ پڑے کہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ خدا جانتا ہے یہ کردار ہو کہ دنیا دیکھ کے کہے اگر آل محمد کے یہ چاہنے والے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے۔ مضبوط بناؤ، ایک دوسرے سے ادب سے، اتحاد، اتفاق اور محبت سے پیش آؤ۔ چھوٹے عقیدے، کم عقیدے اور بڑے عقیدے ان پہ بحث چھوڑ دو۔ ہر بندے کا عقیدہ صرف اس کے لیے ہے، دنیا کو بتانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ظرف کسی کا عقیدہ کہیں اوپر چلا گیا، اس کو چاہیے وہ عقیدہ اپنا سنبھال کے رکھے۔ امام آنے والے ہیں، پتہ چل جائے گا کون ٹھہرنے والا ہے کون بھاگنے والا ہے۔ شاہ جی سرکار آنے والا ہے، پتہ تو میدان میں چلتا ہے کون ٹھہرنے والا ہے کون بھاگنے والا ہے، وقت پہ پتہ چلتا ہے۔ سردار آنے والا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ ویسے آپس کی بات ہے، جو سلمان کا عقیدہ تھا وہ جناب بوذر کا نہیں تھا، لیکن کبھی بھی جناب سلمان نے بوذر کو یہ نہیں کہا بوذر جتنا علی کو میں مانتا ہوں تو مانتا ہی نہیں، کبھی نہیں کہا جتنا میں یا علی کو مانتا ہوں تو مانتا ہی نہیں۔ سلمان، میں نے پوچھا سلمان کیوں نہیں کہا بوذر کو؟ کہا اب قصور بوذر کا نہیں، کمال علی کا ہے، جس میں جتنا آ جائے۔ بہت شکریہ۔ اور رہ گئی عقیدے کے کمال کی بات۔ میرا باپ بھائی فدا شاہ جی بڑے معجزے دکھاتا ہو، کرامات دکھاتا ہو، میرا باپ صاحب ثروت ہو، میں پوری دنیا میں اعلان کرتا پھروں میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، میرے باپ نے یہ معجزہ دکھایا، میرے باپ نے یہ کرامت دکھائی، میرے باپ کے پاس یہ کمال ہے۔ اور میرا باپ مجھے کہے بیٹا یہ کام کر، میں کہوں بابا کسی اور کو بتا، میرے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ بھی کمال پہ تب پہنچتا ہے جب بندہ مطیع ہو، اطاعت کرتا ہو۔ جب اطاعت نہ ہو تو عقیدے میں کمال نہیں ہے۔
میں نے بہت بڑی مثال دی ہے، باپ کی تعریف کرتا پھروں، پل باندھتا پھروں، میرے باپ جیسا تو کسی کا باپ نہیں، اور باپ جب کام کہے میں کہوں گا بابا سوری میں نہیں کرتا، دوسرے بیٹے کو بتاؤ، باہر والے نوکر کو بتاؤ، افسوس ہے مجھے تو باپ کا عقیدہ تو دور کی بات، باپ کی ٹکے کی معرفت نہیں ہے۔ باپ نے مجھے کہا یہ کام کر، میں کہتا ہوں دوسرے کو بتاؤ۔ اگر میرا باپ صاحب کرامت ہے، صاحب معجزہ ہے، کیا بات ہے میرے باپ کی، مجھے میرا حق بنتا ہے میرا باپ کہے بیٹا یہ کر، میں کہوں بسم اللہ بابا اور بتاؤ۔ اس وقت یہی معاملہ ہے، لوگ علی کو مان رہے ہیں، علی کی نہیں مان رہے ہیں، اس وقت یہی معاملہ ہے، علی کو مان رہے ہیں، علی کی کوئی نہیں مان رہا۔ مان کرتا بندہ اپنی مرضی کا ہے، اپنی مرضی کا کام اس دنیا میں نہ کرنا بہتر ہے، مولا کا فرمان ماننا زیادہ بہتر ہے۔ سرخ روج ہونے مولا کی بارگاہ میں راضی ہو کافی ہے۔ بسم اللہ آباد و شاد رہو، ڈھیروں دعائیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ غم آپ کو مولا تک قائم تک لے جائے، آپ کی یہ کابشیں، آپ کی ڈیوٹیاں امام زمانہ اپنی نصرت میں شمار۔ جتنے بیمار ہو، جتنے تنگ دست ہو، جتنے پریشان حال ہو، مولا تمہاری بیماری، تمہاری تنگ دستی، تمہاری پریشانی دور فرمائے، تاکہ تم سب اپنے اپنے لیول پر اپنے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرو، اپنے امام کے لیے کچھ کر جاؤ۔ خصوصی دعا ہے جو ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے، پروردگار جب تیرے ولی کا ظہور ہو، ہمارے ورثاء قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو۔ ہم سب کی دعا ہے۔ حدیث کے ساتھ دعائے کمیل الحمدللہ میرے مولا کی رعیت پڑھتی ہے، پڑھا کرو، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے، جو روزانہ نماز صبح کے بعد دعا عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا، میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ وہ دعائے عہد ہر بندے کے گھر مفاتیح الجنان نہیں ہے، لاہور والوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، ضرور لیجئے گا، جو پڑھے وہ لے، گھر جا کے لگانی نہیں ہے، پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، اور خصوصاً اردو میں ترجمہ پڑھنا، تاکہ سمجھ آئے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ بس میں آپ کی دعاؤں میں سفر کروں، آگے میں نے جانا ہے، اور میری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ مولا ہمیں ایسا بنا جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، مولا ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہوں نے تجھ تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے، ہمارے گناہ رکاوٹ ہیں، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ، مولا معاف کر دے تاکہ ہم تیرے تک زندگی میں ہی پہنچ جائیں، مرنے کے بعد پہنچے تو کیا پہنچے، زندگی میں تجھ تک پہنچے، اور انشاءاللہ پہنچیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سرکار کی توفیق سے۔ آؤ تھوڑا سا دو آنسوں ان کے لیے بہا لیں جن کو رونے والا کوئی نہیں تھا۔ ہائے آپ نے ہائے کی ہے، امام زمانہ آپ کی ہائے قبول کرے۔ ہائے ہائے درد بھری کہانی ہے اس گھر کے افراد کی، کس کس کہانی کو کہاں کہاں سے شروع کیا جائے، جس شہید کی کہانی شروع کی جائے وہی درد بھری ہے، جس شہید کی کہانی شروع کی جائے وہی درد بھری ہے۔ 24 ذی الحج امام وقت امام حسین کا قافلہ ایک بستی کے قریب سے گزرا، ایک عورت بیٹھی ہے اپنے گھر کے دروازے پر، اس کا جوان بیٹا ہے جو پانی لینے گیا ہے، چند دن ہوئے ہیں اس کی شادی ہوئی، 28 ذی الحج قافلہ گزرا، 24 ذی الحج اس کی شادی ہوئی، 5 دن ہوئے شادی کو۔ 2 محرم پہنچے تھے نا مولا، یہاں سے گزر رہے، قافلہ گزر رہے، اس کی ماں دروازے کے باہر بیٹھی ہے، بیٹے کا انتظار کریے کہ بیٹا ہے وہ پانی لینے گیا، پانی ختم ہو گیا، جو امام حسین کو دیکھا نا آواز دے کے کہتی ہے خوبصورت گھوڑے کا سوار شہزادہ معلوم ہوتا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ پانی ہو تو پانی دیتے جائیے، میرا بیٹا پانی کی تلاش میں گیا ہے، پتہ نہیں کس وقت آتا ہے، میری بہو پیاسی ہے۔ سرکار نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، امام مظلوم نے اس کے دروازے پر جا کے نیزہ مارا، نیزہ مارنا تھا، پانی کا چشمہ برآمد ہوا،
فوراً امام حسین کی اس نے قدم پکڑ لیا. سرکار آپ تو معجز نما ہیں، سرکار ہم تو عیسائی ہیں، آپ معجز نما ہیں، آپ کا کوئی تعارف؟ بڑا طویل واقعہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. جیسا جی یہ خاتون کہتی ہے سرکار آپ کا کوئی تعارف؟ فرماتے ہیں بس اتنا سا تعارف ہے، جب تیرا بیٹا آئے نا اس کو کہنا حسین ابن علی آئے تھے اور یہ کہہ گئے تھے کہ 10 محرم کو تیرا انتظار ہم کربلا کریں گے. اللہ ماں بیٹا آیا، دیکھا، حیران ہو گیا، چشمہ ماں نے سارا بتایا. ماں کو کہتا ہے ماں تیری مرضی، میں تو تیاری کروں گا، میں نے تو کربلا پہنچنا ہے. چلے تو بسم اللہ، نہ چلے تو ماں نے کہا بیٹا میرا اکیلی خاتون کا ادھر رہنے کا کیا فائدہ ہے. زوجہ نے کہا میں بھی ساتھ چلاؤں گی، ہم سب چلیں. چھوٹا سا قافلہ تیار کیا، اونٹوں پہ بیوی کو بٹھایا، ماں کو بٹھایا، گھوڑے پہ خود بیٹھا، ایک اونٹ پہ سامان رکھا، 2 اونٹ 1 گھوڑا، سفر شروع کیا. کرتے 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 مختصر 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 10 محرم کو یہ کربلا کی سرحد پہ پہنچا. مارو مارو کی آواز ہے، مارو 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 کی آواز ہے. جس کے پاس جو ہے وہ مارو، محمد کو احسانوں کا بدلہ دو. آواز ہے اللہ اکبر. چوکی کے پولیس والوں نے اسے روک لیا، روک کے کہتے تو کون ہے؟ کہا میں عیسائی ہوں، پردیسی ہوں، میں نے یہاں سے گزرنا ہے، مجھے تلاش ہے کسی ہستی کی. اچھا میں اپنے انچارج سے بات کرتا ہوں، یہاں جنگ ہو رہی ہے. آواز دے کے کہتے ہیں کس کے درمیان ہے؟ کہا مسلمانوں کے درمیان. یہ وہب بن عبداللہ کلبی کہتے ہیں تم مسلمان ہو، تمہاری آپس میں جنگ ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم عیسائی ہیں، ہمارے لیے راستہ بنا دو. گیا چوکی انچارج کے پاس، ہائے نکلے، آنسو نکلے تو کہنا مولا بڑا ارمان ہے. چوکی انچارج کو کہتا ہے اس طرح ایک عیسائی آیا ہے، جانا چاہتا ہے، گزرنا چاہتا ہے، کربلا کی جنگ عروج پہ ہے، شہید اکیلا بچ گیا ہے، کوئی جانا چاہتا ہے. کہا کون ہے؟ کہا عیسائی. کہا ٹھیک ہے، جملہ میں دینے لگا ہوں، جملہ بڑا سخت ہے. رانی پور والوں، چوکی انچارج آواز دے کے کہتے ہیں جانے دو، ہمارے نبی نے فرمایا ہے غیر مسلم کا احترام کرو. ہائے 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 ہائے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے اہل کتاب کا احترام کرو، غیر مسلم کا احترام کرو. ارمان افسوس، لعنت ان لعنوں پر، غیر مسلم کا احترام نبی کا کہنا مان کے کرتے رہے، نبی کی اولاد کا احترام نہ کیا. جنگ رکوا دی گئی، یہ قافلہ آگے گیا. آگے آواز آ رہی تھی حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا. ماں کہتی ہے وہب آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے، ذرا پتہ تو کر کون ہے. وہب نے گھوڑا بگایا، قریب گیا، گھوڑے سے اترا، پہنچا. میرا سلام ہو مسافر، آپ کون ہیں؟ قبضہ تلوار پہ ماتا ہے، آہستہ آہستہ فرماتے ہیں خوش نصیب وہب آ گیا ہے. آپ میرا نام جانتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں، تو ازلی خوش نصیب ہے، تو وہب بن عبداللہ کلبی ہے. سرکار میری ماں بھی آئی ہے، میری گھر والی بھی آئی ہے. اچھا وہ بھی خوش نصیب ہے، آ گئی ہے. سرکار اس حال میں امت نے آپ کو کر دیا. واپس وہاں سے گیا. ماں کہتی ہے خیر ہو، میرے بیٹے کا امامہ گردن میں آ رہا ہے. بہو کو کہتی ہے خیر ہو. قریبی اماں، اماں جس کو ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گیا ہے، لیکن اماں ایک فرق ہے. اماں آپ نے کہا تھا وہ جہ و جلال کا شہزادہ ہے، اس کے ساتھ تو اتنا بڑا لشکر ہے. اماں میں تو گیا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا بیٹھا ہے. ماں کہتی بیٹا وہ مقتل کی طرف نگاہ کر دے، کتنی لاشیں پڑی ہیں، سارا لشکر مارا جا چکا. اماں دوسری بات، اماں آپ نے کہا تھا وہ مسلمانوں کے نبی کا نواسہ ہے. اماں یہ تو مارنے والے بھی مسلمان ہیں. ماں کہتی ہے میرا بیٹا کیوں نہ مارے، یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے ان کی ماں کو دربار سے خالی لوٹایا تھا. یہ وہی مسلمان ہیں. ماں کا ادب نہیں کیا تو بیٹے کا ادب کہاں کریں گے.
اماں تیسری نشانی آپ نے فرمائی تھی، کچھ مستورات بھی تھے، محمل تھے ساتھ اس کے. ماں کہتی ہے بیٹا وہ غور سے دیکھ، وہ سامنے جو خیام ہے وہ انہی کی پاک بہنوں بیٹیوں کی. چل پڑے قریب آئی، چھوڑ دیا سب نماز. جو ہی قریب آئی، ماں آئی، بیوی آئی، باپ آئے، سلام کیا. ماں کہتی ہے سرکار امت نے آپ کا کیا حال بنا دیا. سرکار فرماتے ہیں ٹھنڈی آہ بھر کے کلمہ پڑھایا تھا نا نانا نے. ہائے ہائے سرکار میرے وہب کو جنگ کی اجازت دو. سرکار فرماتے ہیں مہمان ہو، تھکے ہوئے آئے ہو، تھوڑی دیر مستورات اندر خیام میں چلی جائیں، تم بھی وہاں آرام کرو. اتنے تھکے ہوئے ہو جنگ کیوں کرتے ہو. ماں آواز دے کے کہتی ہے سرکار آپ کو اس حالت میں دیکھ کر جو آرام کا سوچے اس پر لعنت ہے. نہیں سمجھا تو آپ کو کلمہ گاؤں نے نہیں سمجھا. آقا ہم عیسائی سمجھتے ہیں. انہیں روتی آنکھوں کے ساتھ دعا کرو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آگے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ فرج شریف. یہاں سے جاتے ہوئے دعا عہد لے لیجئے.